نایاب محبت۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤں پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ بیوی کو بیمار نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو غم نہ پہنچے، اور آپ پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے، اندر ہی اندر نہ گھٹے اپنے بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کو پورا کر کے ان کے اندر امید، بشاشت، بلند ہمتی، حوصلہ، محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کریں۔ اپنی استطاعت کے موافق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پنہاں ہے، اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی مضمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو آدمی فرشتے ایک پہاڑ پر لے گئے، وہاں دوزخیوں کے عذاب کی مختلف صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، تو وہاں عورتوں کے عذاب کا ایک منظر یہ بھی تھا کہ ان کی چھاتیاں سانپ نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز، روزہ، ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار و دنیا دار سبھی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔
ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فیصلہ کرنے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادات کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادات کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ خاوندوں کی خطرناک ترین غلطی۔ ایک خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا بنے گا کیا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پہ رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تمہیں بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو اسٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کافی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ یہ غلط لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شادی شدہ مرد اگر تاک چھانک کرے تو یہ کردار کے گھٹیاپن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیاپن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے والے۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ لڑکی کی سوچ اور سسرال والوں کی غلط فہمی۔ کچھ کم عقل اور خود غرض لڑکیوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر لڑکی سسرال میں یہ سوچ لے کر قدم رکھتی ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور یہی سارے لوگ اب میرے اپنے ہیں، مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کی خوشی کا بھی سوچتی رہتی ہے کہ میں جتنی اپنائیت سے یہاں رہوں گی میرے شوہر کے دل میں میری قدر بڑھے گی۔ لیکن سسرال والے کچھ اور ہی ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوتے ہی وہ بدل جائے گا،
غیر ذمہ دار ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو اپنی سالوں کی تربیت پر بھروسہ نہیں، لیکن اس کی آنے والی بیوی کو پرکھے بغیر ایک محاذ پہلے سے ہی بنانا ضروری ہے۔ خیر وہ لڑکی آتی ہے، ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے کہ سب خوش رہیں، مجھے اچھی بہو کا ٹائٹل ملے، میرے ماں باپ مجھ پر فخر کریں، لیکن اس سب کے باوجود بھی کہیں ذرا سی چوک، ذرا سی بھول کی وجہ سے اسے ہمیشہ وہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ صرف لڑکی ہی سارے فرض نبھاتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، ہمیشہ وفا اور قربانی کا پیکر بنی رہتی ہے، باقی کہیں کسی کا کوئی فرض نہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ عورت کے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں بیان۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں، تو شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو برا نہیں لگتا جب کبھی میں ایک دم غصہ کر جاتی ہوں یا کبھی بے وجہ میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ آپ کبھی مجھ سے اکتا تو نہیں جاتے؟ شوہر نے کیا خوبصورت جواب دیا، اول تو آپ کی خوبیاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑھ کر ہیں، دوسرا یہ کہ میں نے اللہ پاک کو گواہ بنا کر آپ کو تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے، میں پھر کیوں اپنے وعدے سے پھروں؟ میرے دل میں شوہر کی قدر اور بھی بڑھ گئی، اور میں نے دعا کی کہ کاش سب شادی شدہ لوگ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے نکاح کے وعدے کو ایسے ہی یاد رکھیں تو زندگیاں کتنی بہتر ہو جائیں گی۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا نام محبت ہے، اگر اس میں شدت ہو تو اسے عشق کہتے ہیں، یہ ترقی کرتی رہتی ہے، اس میں عاشق معشوق کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، مال و دولت ہر چیز اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کو لیجیے، اس نے اپنا حسن، مال اور دولت سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اس کے لال و موتی 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیا۔ وہ آپ کی ذات کے سوا سب کچھ بھول گئی، حتیٰ کہ اسے ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا آپ کی زوجیت میں داخل ہوئی تو اسے عبادت اور ریاضت کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اگر آپ دن کو بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو کہتی دن کو آؤں گی۔ پہلے اس قدر وارفتگی تھی، لیکن اب محبت کی حقیقت پہچان چکی تھی۔ اس نے حکمت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہوتی۔ در حقیقت عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورت بھی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائے گی۔ یقین کرو، جب تم کسی دوسرے کی عورت کو لے کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے گھر کی عورت تمہاری عزت اور اپنی حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کی رگوں میں بے حیائی اور حرام کا انجیکشن لگا رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر چاہے تم انہیں لاکھ پردوں کے پیچھے چھپا کر کیوں نہ ان کی پرورش کرو، تمہاری ہی نسل کی کوئی شریف زادی تمہارا منہ کالا کر کے تمہارے منہ پر بے غیرتی کے تھپڑ ضرور مارے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ گھر سے بھاگ کر کی جانے والی شادی کی شرعی حیثیت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ وضاحت:
عورت کا باپ اس کا ولی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی یا چاچا، دادا یا تایا، ماموں ولی بن سکتے ہیں۔ اولیاء میں اختلاف یہ ہے کہ ولایت کا پہلا حق رکھنے والا باپ، بھائی یا چچا بے دین ہو یا ظالم ہو اور زبردستی کسی ظالم فاجر فاسق سے نکاح کرنا چاہتا ہو، جبکہ ولایت کا دوسرا حق رکھنے والے ایسا نہ کرنے دیں۔ ظالم یا بے دین ولی کا حق ولایت از خود ختم ہو جاتا ہے، پھر گاؤں کی پنچایت یا شہر کا دیندار حاکم یا شہر کی عدالت اپنا حق ولایت استعمال کر سکتی ہے۔ عورت سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور یہ خوف اس صورت میں ہو جبکہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی معنی موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جبکہ شہوت صادق بھی پائی جائے۔ یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار خبردار، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ بس جس شخص کے اندر ذرہ برابر کوئی نیکی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو رتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پہ اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطان یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کے خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔
وہ ایک ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کیا؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پایہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھایا کہ جا کر اس فقیر کو دے، تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ مت دو۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا، اس حد تک کہ کچھ عرصے میں طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آئی کہ فقیر کو کچھ اٹھا کر دے دے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، یہ فقیر جو دروازے پہ آیا ہے میرا پہلا شوہر ہے، جو بہت مغرور اور متکبر تھا۔ کل اس نے دروازے سے فقیر کو کھانا دینے سے منع کیا تھا، آج وہ خود دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ فقیر میں تھا جس کو کھانا دینے سے اس نے منع کیا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا اور لکھنا پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی اور کہا کہ استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات و رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیث دوست مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے پکڑ کر فرمایا، دوست کا حسد کرنا تو تجھے پسند نہ آیا، نہ معلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے۔ اگر اس نے کمینے پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔ آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ فالتو اور بیکار چیزیں سنبھال کر نہیں رکھتے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ شاپنگ کے بجائے سیر کو جاتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھ کر کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کم پر گزارا کرتے ہیں اور زیادہ کے چکروں میں نہیں پڑتے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے وارڈروب میں مزید جوتے اور کپڑے رکھنے کی جگہ ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے غیر ضروری نکال کر صرف اہم اور ضروری پر زندگی گزارتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ میں مزید تعلق بنانے کی طاقت ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو زخم لگ گیا ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کا زخم بھر گیا ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے فندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجب ہے زندگی کی قید میں دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس سے گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کی فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ جب دہر کے غم سے امان نہ ملی ہم لوگوں نے عشق ایجاد کیا، کبھی شہر بتاں میں خراب پھرے، کبھی دشت جنوں آباد کیا، کبھی بستیاں بن کبھی کوہ دمن، رہا کتنے دنوں یہی جی کا چلن، جہاں حسن ملا وہاں بیٹھ رہے، جہاں پیار ملا وہاں ساتھ کیا، شب ماہ میں جب بھی یہ درد اٹھا، کبھی بیت کہے لکھی چاند نگر، کبھی کوہ سے جا سر پھوڑ مرے، کبھی قیس کو جا استاد کیا، یہ عشق بالآخر روگ بنا، یہ چاہ کے ساتھ بجوگ بنا، جسے بننا تھا عشق وہ سوگ بنا، بڑا من کے نگر میں فساد کیا، اب قربت و صحبت یار کہاں، لب و عارض و زلف و کنار کہاں، اب اپنا بھی میر سا عالم ہے، رخ دیکھ لیا جی شاد کیا۔ ہماری گردنوں سے لپٹے ہوئے مفلر ہمارا گلا گھونٹتے ہیں تو بڑی ہوئی کھردری شیب میں الجھ جاتے ہیں، ہماری پتلیاں پپوٹوں کے بند دروازوں کے پیچھے موت کے انتظار میں بے چین ٹہل رہی ہیں، گلے آخری ہچکی کی ریہرسل کرتے سوکھ چکے، اپنے سوگواروں کے سیاہ لبادے لٹکانے کو، کھوٹیاں ہم نے تابوت سے بچی ہوئی لکڑی سے بنائی اور انہیں راہداری کی طویل دیواروں پر چرچ کی کرسیوں کی طرز پر ترتیب دیا، کرسیاں جن کی ٹکٹکی پر ہم سے زیادہ زندہ رہنے والوں کو اذیت دی جائے گی، آتشدان میں جلتی کھپچیاں ہماری ہڈیوں کی طرح چٹکتی ہیں، کچھ دیر میں یہ شور اس سلگتی ہوئی بھنبھناہٹ میں بدل جائے گا جو شلوک دہرانے کے عادی بوڑھوں کے پاس سے اٹھتی ہے، ہماری انگلیاں پٹسن کی گرہیں کھولتے بے تابی کے تشنجس کا شکار ہیں، ہم اپنے فندے کی رسی بنتے ہوئے اس خدا کی حمد گائیں گے جس نے ہمیں زندگی دی۔ ایک بستی کو سیلاب کا خطرہ درپیش تھا، ہر شخص کسی محفوظ مقام پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا سوائے ایک شخص کے، اس کا خیال تھا کہ اللہ رب العزت اسے بچا لے گا۔ جب پانی کافی چڑھایا تو امدادی ادارے کے کارکن اسے گاڑی میں لے جانے کے لیے آئے، لیکن اس نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے یقین ہے اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پانی بستی میں داخل ہوا تو وہ شخص اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا، اس مرتبہ امدادی کارکن اسے کشتی میں لینے آئے، لیکن اس نے پورے یقین سے کہا کہ تم میری فکر نہ کرو، میرا رب مجھے بچا لے گا۔ پانی بڑھتے بڑھتے چھت تک آن پہنچا تو ہیلی کاپٹر اسے بچانے آیا، مگر اس نے ایک مرتبہ پھر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے رب پر توکل کرے گا۔ آخر کار وہ ڈوب کر مر گیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا کہ مجھے آپ پر مکمل یقین تھا، لیکن آپ نے میری ساری دعاؤں اور یقین کو ملیا میٹ کر دیا، آخر کیوں؟ جواب ملا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ امدادی کارکن، وہ گاڑی کس نے بھیجی تھی؟ کشتی اور ہیلی کاپٹر کس نے بھیجے تھے؟
ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुम्हारी तस्वीर हर नजर में चराग जैसे हो रहगुजर में तुम्हारी यादें मेरा सहारा उदास जीवन के हर सफर में डगर डगर पर सुहानी रंगत है तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे सिवा तुम्हारे न कोई अपना हमेशा देखा तुम्हारा सपना किताब दिल पर लिखी हुई है तुम्हारी चाहत की एक रचना मेरी कहानी बस एक हकीकत है तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुम्ही ने आंखों की नींद छीनी तुम्ही ने लूटा करार मेरा तुम्ही हो जीवन मरण के साथी तुम्ही तो हो एतबार मेरा खुदा से बढ़कर भी मुझको उल्फत है तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी उसकी सुखन दराजियां मेरे लिए भी ढाल थी उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल भी गाहे करीब शाहिरत गाहे बईद वहम ख्वाब उसकी रिफाकतों में रात हिज्र भी था विसाल भी उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और चाल भी शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी जो मिजाज गम को समझ सके उसी चारागर की तलाश है आपका बेहतरीन उस्ताद आपकी आखिरी गलती है दोस्त कमजोर हो जाएं तो दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो जाते हैं मुखलिस लोग बनावट से दूर होते हैं इसीलिए बाज औकात तल्ख महसूस होते हैं नेमत से बगावत करना ज़वाल का आगाज है इस्तिग़फ़ार का सफर शुरू करना उरूज का आगाज है चारा साजों से अलग है मेरा मेयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा अहबाब हरगिज न थूकते हमको हम अगर हस्बे जायका होते बीवी शौहर के मरने के बाद जितनी तारीफें उसकी कर कर के रोती है उनमें से 2% भी उसकी जिंदगी में कर लेती तो उसका घर जन्नत नजीर होता और शायद शौहर इतनी जल्दी मरता भी ना। इसी तरह बीवी के मरने के बाद शौहर जो सिसकता फिरता है कि घर काट खाने को दौड़ता है कोई पानी को पूछने वाला नहीं और अपनी गलतियों और कोताहियों का इकरार करता फिरता है उसका 10% भी बीवी की जिंदगी में करता तो वो अल्लाह की बंदी चैन से तो मरती। औलाद जिस कदर वालिदैन की मौत के बाद उनके एहसानात का एतराफ करती फिरती है क्या यही 2 बोल सुनने को माँ बाप तरस कर नहीं मर गए। अलगरज हमने जिंदा की तारीफ नहीं करनी खुदारा जो इंसान कोई सलाहियत रखता है उसके जीते जी बयान करो मरने के बाद पछतावे ही रह जाते हैं। कहा उसने मुझे तब वाकई तुमसे मोहब्बत थी कहा मैंने मुझे तो आज भी तुमसे मोहब्बत है वो तब की बात करता है मैं अब की बात करता हूँ मगर जो फासला तब और अब के दरमियां हायल है वो मिलकर भी समेटा जा नहीं सकता वो अब तक आ नहीं सकता मैं तब को पा नहीं सकता। अपनी मुट्ठी न भींच कर रखो तितलियां सख्त जान नहीं होती कुछ तस्वीर बोल पड़ती हैं सबकी सब बेजुबान नहीं होती। तब कमरे में बंद हो जाना और चुपके रो लेना जब आंखें बागी हो जाएं और याद में मेरी भर आएं फिर खुद को धोखा मत देना और चुपके रो लेना जब पलकें गर्भ से मूंदी हो और सब समझे तुम सोई हो तब मुंह पे तकिया रख लेना और चुपके रो लेना।
یہ دنیا ظالم دنیا ہے، یہ بات بہت پھیلائے گی۔ تم سامنے سب کے چپ رہنا اور چپ کے رو لینا۔ جب بارش چہرہ دھو ڈالے اور اشک بھی بوندیں لگتی ہوں، وہ لمحے ہرگز مت کھونا اور چپ کے رو لینا۔ کون سی رت تیرے نام کروں تو ہی بتا، اب کے سال کون سی رت تیرے نام کروں۔ جنوری کی صبح روشن کی فروری کا ابھرتا ہوا جوبن، مارچ کھلا کھلا سا کہ اپریل دھلا دھلا سا، مئی کی اگلتی ہوئی دھوپ کی جون کا چپتا ہوا سکوت، جولائی میں سر چڑھتا ہوا سورج کہ اگست میں غلامی کا ڈھلتا ہوا سورج، ستمبر میں جنم لیتی ہوئی خواہشیں کہ اکتوبر میں پیار کی بارشیں، نومبر کی ساری رعنائیاں کہ بھینگے دسمبر کی تنہائیاں۔ تو ہی بتا کہ اب کے سال کون سی رت تیرے نام کروں، بتاؤ نا اور کیا کروں۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صفات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگاہ ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ لوگ میری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے، مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہر دوا درد کو بڑھا ہی دے، اب تو اے دل اسے بھلا ہی دے، لٹنے والے سے یوں گریز نہ کر، کیا خبر وہ تجھے دعا ہی دے، جس کے چہرے پہ میری آنکھیں ہیں وہ مجھے تان کم نگاہی دے، یہ بھی ایک شیوئی رفاقت ہے، جانے والوں کو راستہ ہی دے، جانکنی کے عذاب سے نکلوں آخری تیر بھی چلا ہی دے، اب تو جیسے فراز باد مراد زندگی کا دیا بجھا ہی دے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا، راہ پر میرا بنا گمراہ کرنے کے لیے، مجھ کو سیدھے راستے سے در بدر اس نے کیا، شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعتبر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئیں گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کریں یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنی اپنی پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسے کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر تھپڑ کی گونج مدھمی لگتی ہے۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔
غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر میں نے، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ مجھ کو اڑتا ہوا دیکھا تو پریشان لگا، وہ تو ٹوٹے ہوئے پر دیکھنے آیا تھا میرے۔ تنقید کر کے میرے ہنر کی اڑان پر تسلیم کر رہا تھا وہ میرے مقام کو۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پہ، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کا سونا بنا دیتی ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ میرے الفاظ مجھ میں رہنے دو، میرا غم ہے مجھے ہی سہنے دو۔ کون سنتا ہے بات لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ عقل کے 2 نقطے بیکار، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ سب پہ بھاری، مگر دل بغیر نقطے کے سب پہ حاوی۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل دینا، میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا گیا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، قرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں، لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔
اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا، یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا۔ تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ مطلب کہ بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ہم بھی گھر سے منیر تب نکلے، بات اپنوں کی جب صحیح نہ گئی۔ ہر کسی سے بچھڑ گیا ہوں میں، کون دل میں میرا ملال رکھے۔ شہر ہستی کا اجنبی ہوں میں، کون آخر میرا خیال رکھے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں، دوزخ کا کیا گناہ کی دوزخ کو ہم ملے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو وہ سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال۔ صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال۔ کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پہ اکڑ کیسی ہے انسان؟ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو،
خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ خود سے باتیں کرنا، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ یہاں پل پل چلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اس آس پہ جینا پڑتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے۔ زندگی کا تھا اپنا عیش، مگر سب کی سب امتحان میں گزری۔ ملے گی راکھ نہ تم کو ہمارے چہرے پر، بدن میں رہ کے سلگنا بڑا ہنر ہے میاں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کل رات بہت غور کیا ہے، سو ہمیں جون طے کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے۔ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو۔ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں، جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں، اچھے وقت کا انتظار کریں، بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ بچوں کو رونے پر مت مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔
مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں؟ میں خود ہو جاؤں گا بدنام، پہلے نام ہونے دو۔ ابھی مجھ کو نہیں کرنا ہے اعتراف شکست تم سے، میں سب تسلیم کر لوں گا، یہ چرچا عام ہونے دو۔ میری ہستی نہیں انمول، پھر بھی بک نہیں سکتا، وفائیں بیچ لینا بس ذرا نیلام ہونے دو۔ میرے آغاز میں ہی کیوں حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہو، میرا سب کچھ جیت جاؤ گے، ذرا انجام ہونے دو۔ 100 منافق دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے، جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے پر منافقت نہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں دعا میں کسی نامحرم کو مانگتی ہیں، پر سچ یہ ہے کہ لڑکیاں اس نامحرم کو محرم کہنے کا حق مانگتی ہیں۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ خرچ جایا نہیں کرتے۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک رات ہوئی برسات بہت، میں رویا ساری رات بہت، ہر غم تھا زمانے کا لیکن میں تنہا تھا اس رات بہت۔ پھر آنکھ سے ایک ساون برسا، جب سحر ہوئی تو خیال آیا، وہ بادل کتنا تنہا تھا جو برسا ساری رات بہت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، قسمت تجربے میں آزمائی جاتی ہے۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ کسی خاتون کے باحجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہترین لباس سے وطن کرنا اور سجنا سنورنا آزمائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں آسمان تلے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر چھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔ خوبصورت واقعہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کا عرض زمین و آسمان کی مانند ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات بہت خوب کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم، صرف اس امید نے کہ میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنتیوں میں سے ہو؟ انہوں نے ترکشتے کھجوریں نکالی اور کھانے لگے۔ پھر کہا، اگر میں اپنی کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ ایک طویل زندگی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ انہوں نے پھینک دیں، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟ نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ مچھلی اور آگ۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے ایک مچھلی خرید کر لائے اور اس کو پکانا چاہا، ساری لکڑیاں خرچ کر دی، لیکن اس مچھلی پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مچھلی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے پوچھا کہ تجھ پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مچھلی نے عرض کیا کہ میں ایک روز دریا میں تھی، وہاں ایک جہاز پر کچھ تاجر درود شریف پڑھ رہے تھے، ان کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود شریف پڑھتی رہی، سو اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کی برکت سے آگ مجھ پر حرام کر دی۔ پھر حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، اے پروردگار عالم، جس نے ایک بار درود شریف پڑھا اس پر آگ حرام ہے، تو جو شخص صبح سے شام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہے، امید ہے کہ اسے تو کوئی آگ کبھی نہیں جلا سکے گی۔ سورج غروب ہو کر کہا جاتا ہے، راز سامنے آ گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے، اور سورج سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، بس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا،
یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کی گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں تیرے رب تک پہنچا دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری یہ خواہش تیرے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا، کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی، اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، لیکن کیونکہ میں حضور کا نمک کھا کر پلا ہوں اس لیے نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ پر میرے قتل ناحق کا الزام لگایا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں، اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، جہاں پناہ میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اور اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں اس کو آزاد کر دیجئے تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے۔ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے پاس برہنا کمان چھوڑ گیا۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، کھلے دریچے پہ پھولدان چھوڑ گیا۔ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا۔ نکل گیا کہیں اندیکھے پانیوں کی طرف، زمیں کے نام کھلا بادبان چھوڑ گیا۔ عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا۔ بچوں کو رونے پر مت مارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔